اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ووصى اور وصیت کی بہا اس کے ساتھ ابراہیم نے بنی اپنے بیٹوں کو ویعقوب اور یعقوب نے بھی وصیت کی یا بنی اے میرے بیٹو ان بے شک اللہ تعالی اصطفیٰ اس نے چنا ہے لکم تمہارے لیے الدین دین کو فلا تموتن پر ہرگز نہ تم مرنا الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون تابع فرمان ہو۔ ام یا کنتم تھے تم شہداء حاضر اذ جب حاضر ہوئی یعقوب کو الموت موت اذ جب قال اس نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں کے لیے ما کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قالوا انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہک تیرے معبود کی و الہ اور معبود کی آبائک تیرے باپوں کے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ ایک ہی معبود ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون تابع فرمان ہے۔ تلک یہ امتن ایک جماعت تھی قد تحقیق خلط وہ گزر چکی لہا اس کے لیے ما وہ ہے کسبت جو اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ما وہ ہے کسبتم جو تم کماؤ گے ولا تسألون اور ہرگز تم سوال نہیں کیے جاؤ گے عما اس کے بارے میں کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب اور وصیت کی اسی کے ساتھ ابراہیم نے اپنے بچوں کو اور یعقوب نے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اے میرے بچوں بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چنا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اس کے لیے تابع فرمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی اور تیرے باپوں کے معبود یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود جو کہ ایک ہی معبود ہے اس کی عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے لیے تابع فرمان ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ یہ ایک امت تھی وہ گزر چکی اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم ہرگز سوال نہیں کیے جاؤ گے ان کے بارے میں ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ ابراہیم وصیت کر کے گئے تھے اپنے بچوں کو۔ ابراہیم کے بچوں میں اسماعیل اور اسحاق اور تاریخ کے اندر لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بچے ہوئے تھے کیونکہ جب تک اماں جان سارہ تھی ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد پھر ابراہیم نے دوسری شادیاں کی اور اس سے مزید اولاد بھی ہوئی۔ بعض تفاسیر یا تاریخی روایات میں 8 اور بعد میں 14 تک کے بچوں کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو وصیت کی اور اسی طرح یعقوب نے بھی وصیت کی۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب یہ اسحاق کے بیٹے تھے
اور اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک عیس اور ایک یعقوب، اور یہ دونوں جڑوا تھے۔ پہلے عیس پیدا ہوا، وہ نکلا، اس کے بعد یعقوب۔ یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، تو یہ ان کے بعد آئے تھے، تو اس مناسبت سے ان کا نام بھی یعقوب پڑ گیا، بعد میں آنے والا۔ اور بعد میں یوں بھی آتا کہ ان کی ایڑی وغیرہ پکڑی ہوئی تھی عیس کی انہوں نے، تو اسی مناسبت سے ان کے لیے یہ لفظ منتخب کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو یعقوب کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ دونوں کی وصیت کیا تھی؟ یہاں پر ایک قرات کے مطابق یعقوبہ بھی ہے۔ یعقوب نے وصیت کی اپنے بچوں کو، کیا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چنا ہے۔ دین سے مراد وہ عقائد اور اعمال کہ جن سے انسان کو جزا یا سزا ملتی ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا، یعنی دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم مرنا نہ، بلکہ کہا جا رہا کہ تم جب مرو تو دین پر مرو، اور پتہ کوئی نہیں موت کب آئے، لہٰذا تم ہر وقت تیار رہو، ہر وقت تم دین پہ رہو، تاکہ جب بھی اچانک تمہیں موت آئے تو تم دین پر ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور یعقوب کی اپنے بچوں کو وصیت بھی اللہ سے کمال محبت کی علامت تھی، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ جاتے ہوئے اپنے بچوں کو اس کے حقوق بھی بتا کے جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نبیوں نے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ تم نے اللہ رب العالمین کے دین پر جو اس نے ہمیں دیا اسی پر تم نے رہنا۔ پھر آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین مکہ ان سب کو تنبیہ کی کہ تم یہودیت پر ہو، تم عیسائیت پر ہو، تم شرک پر ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ جب یعقوب کو موت آئی تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اور خاص طور پر اس میں یہودی اور عیسائی شامل ہیں، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی کہ یعقوب جو وصیت کر کے گئے وہ تمہیں بھول گئی؟ تم نے اس وصیت کو کیوں ترک کر دیا؟ وہ وصیت کیا تھی؟ وہ وصیت بھی یہ تھی کہ تم دین پر رہنا، تو پھر جب یہ نبی آیا تو تم نے اس کے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ گویا کہ تم نے اپنے باپ کی وصیت کو بھی ترک کر دیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھو نیک لوگوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ دے کر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے معبود کی اور تیرے باپوں کے معبود، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اصل میں ان کا باپ تو یعقوب تھا، لیکن یہاں پر یعنی کہ ابراہیم، یعقوب کے باپ تو اسحاق تھے، یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم دادا تھے اور اسماعیل ان کے تایا تھے، ان کا ذکر مجازن کر دیا گیا، کیونکہ عربی زبان کے اندر دادے کے لیے بھی اور تائے کے لیے بھی، چچے کے لیے بھی باپ کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ یہاں پر باپ کا لفظ بول کے چچا بھی مراد ہے اور دادا بھی مراد ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے استدلال کر کے اہل علم نے دادے کو باپ والی وراثت دی ہے۔ تو جو تیرے باپ دادا ہیں ان کا جو معبود تھا نا، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، اور وہ ایک ہے۔ اس میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کے ساتھ شریک کیسے بنا دیا۔ یعقوب تو یہ وصیت کر کے گئے تھے اور اس کے بچوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک جو معبود ہے اس کو پکاریں گے، تو تم نے 7 اوروں کو پکارنا کی شروع کر دیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے تابع فرمان رہیں گے، ہم اس کے لیے جھکے رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو باپ دادا کے اوپر فخر نہ کرو، یہ فخر تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ وہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی،
اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا۔ ان کے اعمال تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے اور تمہاری برائیاں انہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ تو لہٰذا یہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی۔ جس طرح یہ نبیوں کی اولاد تھی تو اللہ نے فرمایا وہ امت تھی، وہ گزر گئی، اس پر فخر نہ کرو، وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح آج اگر کوئی اپنے آپ کو سید سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ کے نبی کی آل سے ہونا اس کو محض آل سے ہونا فائدہ دے گا، بلکہ جب تک ایمان ساتھ نہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایمان ہے تو پھر فائدہ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو پہلی امتیں عمل کرتی تھی ان کے اعمال کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے ان آیات کا مطلب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔